بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر الدین شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اٹلانٹا جارجیا، یو ایس اے سے۔ اللہ سے دعا ہے، درخواست ہے، بنتی ہے، التجا ہے کہ آپ کے گھروں کو اور آپ کے ملک کو اللہ سلامت رکھے اور تمام جہان بھر کی خوشیاں آپ کو ملیں۔ لیکن جب تک ہم ذمہ دار نہیں بنیں گے یہ خوشیاں ہم تک نہیں آئیں گی۔ اس وقت جو میرا پرپز ہے وہ یہ ہے کہ میں کرسمس قریب آ گیا ہے، بلکہ وہ 2-1 روز میں شروع ہو جائے گا، تو میں اس سلسلے میں اپنے تمام کرسچن بہن بھائیوں کو، بچوں کو دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی نیو ایئر بھی آ رہا ہے، اس کی بھی مبارکباد۔ امید ہے کہ یہ تہوار ان کی خوشیوں میں کو اچھا اور خوشگوار بنائے گا، اور وہ 2-1 دن بہت خوشیوں میں گزاریں گے۔ ساتھ ہی ہیپی نیو ایئر ٹو ایوری ون آل اوور دا ورلڈ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے۔ دنیا میں بہت پریشانیاں چل رہی ہیں، مہنگائی نے سب کی کمر توڑ دی ہے۔ ٹرکش لیرا ہاف پرائس پہ آ گیا ہے جو پہلے تھا۔ امریکن ڈالر بہت کمزور ہو گیا، پرچیزنگ پاور آلموسٹ نل ہو گئی ہے، اب کوئی چیز $1 میں نہیں ملتی۔ اسی صورت پاکستان میں بھی بے انتہا غربت ہے، لوگ جب ٹیکس نہیں دیتے تو گورنمنٹ کے پاس کہاں سے پیسے آئیں؟ یہ اپوزیشن وغیرہ، یہ چور چکے لفنگے تلنگے جو مرضی شور مچاتے رہے، انہیں نے کچھ نہیں کیا اور نہ انہیں نے کرنا ہے۔ تو ہر انسان کو، جتنے بھی ہمارے وطن کے ساتھی ہیں، لوگ ہیں پیارے پیارے، ان سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ملک ایک فرد واحد سے نہیں بنتا، سب کی کوششوں سے اور اچھے ایماندارانہ طریقے سے اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے سے یہ ملک ترقی کرے گا۔ اس میں سیلفش جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو صرف دیکھتے ہیں، وہ ملک کی خیریت نہیں چاہتے، بلکہ افواہیں اڑاتے ہیں تاکہ ملک میں بے چینی رہے، تباہی ہو، بربادی ہو۔ وہ کسی حد تک کامیاب ہے، کیونکہ مولویوں کو دورہ ہے۔ مولوی تو بڑے شیطان قوم ہے، جیسے کہ میں نے بہت دفعہ بتایا۔ سب سے بڑا شیطان کا بھی شیطان ہمارے یہاں موجود ہے، ڈیزل، اور مولوی ڈیزل۔ تو ہم سب کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے وطن کو سنواریں، اور ایک فرد واحد سے ملک نہیں بنتا، بلکہ تمام لوگ مل کے ایفرٹس کرتے ہیں۔ امریکہ نے غلامی کا دن دیکھے، جتنے غلام تھے وہ یہاں آ گئے تھے۔ دے ککڈ آؤٹ فرام دا یورپ۔ انہوں نے کتنی محنت کی کہ امریکہ آسمان پہ پہنچ گیا، ون آف دا موسٹ پاورفل کنٹری ان دا ورلڈ۔ لیکن ان کا بھی زوال آ رہا ہے، اس لیے کہ یہاں بھی بہت غربت آ گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، لوگ بے چین ہو گئے، اسٹینڈرڈ آف لیونگ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ وہ صبر کرے، کوشش کرے، اس طرح اپنا وقت گزارے۔ برے وقت آتے ہیں، قوموں پہ بھی آتے ہیں، انسانوں پہ بھی آتے ہیں، خاندانوں پہ بھی آتے ہیں، اور اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اس نے قرآن میں کئی بار ذکر بھی کیا ہے۔ ہم لوگ بلیو نہیں کرتے تو کیا بات ہے؟ اس میں ہم لوگوں کا قصور ہے کہ ہم نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ اہل بیت کی باتیں سنتے ہیں، نہ جو ہمارے اہل بیت اطہار کے علاوہ ہمارے جو بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، بڑے بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، انہیں نے تو اچھی ہی باتیں کہی ہیں، آپ انہیں سنیں، یوٹیوب پہ بھی ہے، اور ان پہ اب کوئی عمل نہیں کرتا۔ ہر آدمی پیسے کے پیچھے ہے، اور لڑکیاں لڑکے جو ہیں وہ سیکس کے پیچھے ہیں اور گڈ ٹائم کے پیچھے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی پیسے کہاں سے آئیں گے، روپیہ ڈالر کہاں سے آئے گا۔
بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بہرحال میرا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مبارکباد دینا ہے اپنے کرسچن بہن بھائی اور بچوں کو، کہ اللہ سے تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہر شخص کو خوشیاں عطا فرمائے، جس میں ہمارے کرسچن بھائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو بہرحال اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ رب العالمین ہے، ہمارے کیا نام ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، 7 آسمان 7 زمینوں کے. تو ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو، اپنے سب سے پہلے گھروں میں شانتی لائیں، اخلاق سے بات کریں. ٹھیک ہے پیسے کی تنگی ہے، چیزوں کی تنگی ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا اگر صبر اور تحمل سے کام لیا. اور ایک دوسرے کی مدد بڑی ضروری ہے. جن کے پاس ہے وہ دوسروں کو دیں، جن کے پاس بالکل نہیں ہے ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرے یا لوگ سپورٹ کریں. اور شادیاں کیا نہ روکیں اس بات سے کہ یہ کھانا نہیں ہوگا، وہ کھانا نہیں ہوگا، وہ ڈریس نہیں ہوگا. اب یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ریڈیوس ہو جائیں گی. تو بیسٹ یہ ہے کہ چند لوگوں کو بلائیں، نکاح کر دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ نے کہا قرآن میں خبردار اس بات سے شادی کو نہ روکنا کہ رزق کیا ہوگا، میں ذمہ دار ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن قرآن پہ نہ عمل کرتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور مولویوں کے سنتے ہیں. مولوی کے پاس ایک ہی ویژن ہے کہ وہ ڈراتے ہیں تاکہ آپ پیسے ان کو دیں. کسی مولوی کو آپ غریب نہیں دے سکتے آج کل. اس کے پاس سب سے بیسٹ سیلولر فون ہوگا، اور اس کے چمچے ادھر ادھر ہوں گے جو اس کی کیا نام ہے ان کو کہیں گے کہ لوگوں کو یہ بیسٹ ہیں. رات کو خواب میں حضرت جبریل بھی آتے ہیں اور نبی پاک بھی تشریف لاتے ہیں. یہ سب فضول باتیں ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں ایک نمبر کے اور فسادی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں. جب ان سے کہتے ہیں کہ آپ فساد پھیلا رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو خیر ہی چاہتے ہیں ہر طرف، ہم تو ہر وقت خیر خیر کی باتیں کرتے رہے. تو اس لیے آپ سب کو ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں، اسکل حاصل کریں. اور رزق حلال اگر آپ نے نہیں کھایا، اس وقت رزق حلال تقریباً 70 to 85% موجود ہے جو کھا کھا کے بڑے ہوئے ہیں. رزق حلال بلکہ دادا بن گئے ہیں، ان کے پوتے یا پوتیاں وہی رزق حرام کھا کے بڑے ہوئے ہیں. تو ان سے آپ کوئی اچھی بات تو توقع نہ کریں. اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کے نظام میں کوئی خامی نہیں ہے. انسان جو مرضی کہتا پھرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال بات ادھر سے ہو گئی ہے. تو آپ اپنے کانشیس جسے کہتے ہیں ضمیر کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ آپ اپنے گھر کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے، جو ہونا چاہیے، کیونکہ جس نے اپنے ضمیر کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. ضمیر جھوٹ نہیں بولتا. آپ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں، سیمنٹ چڑھاتے رہیں جھوٹ پہ، لیکن آپ کو پتہ ہے، آپ کے کانشیس میں ہے کہ آپ نے غلطیاں کی ہیں، گناہ کی ہے، چور بازاری کی ہے. یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ملک کو نقصان پہنچانے والے، یہ سارے جہنمی ہیں. چاہے وہ نمازیں پڑھیں، حج کریں، صدقہ و خیرات کریں. اللہ کو کسی کے روزے نماز کی ضرورت نہیں ہے. وہ کوالٹی کو پسند کرتا ہے، کوانٹیٹی اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں رکھتی. ایک دفعہ آپ نماز پڑھیں اللہ کے خوف سے، اس سجدے میں جا کے دعا کریں، معاف کریں، اور ملک کے لیے دعا کریں، اس میں مجھے بھی شامل کر لیں، اپنے اعزہ کو شامل کر لیں. آپ یقین کریں وہ 5 وقت کی نمازوں سے لاکھ درجے بہتر ہوگا. اسلام ایک بڑا ایزی مذہب ہے اور اس میں کوئی ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں، لیکن مولویوں نے اور جاہل مولویوں نے اس کو بہت ہی غلط بنا دیا. اینی وے، ایٹ دی اینڈ آئی وڈ اگین wish all my Christian brothers and sisters a very happy Merry Christmas and Happy New Year. I hope Allah will bring all the good things in their life, and please pray for me and as well as for all your country people. Thank you. God bless you.